السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں، بلکہ یقیناً انسان تھوڑا ہی جانتے ہیں اس کی ہر صفت کے بارے میں۔ وہ لامحدود ہے، ہم محدود، لیکن لاشعور میں ہم نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ جیسے وہ سختگیر ہے اور پکڑنے والے۔ اللہ تو کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے، البتہ ان کا انصاف قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والے اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا، لیکن نافرمان کے لیے کتنا خوبصورت راستہ بتایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اسی وقت ہی میں ان کا محبوب بن جاتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے اور انسان گنہگار ہے۔ جب کبھی خطا ہو تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنے میں بہت طاقت رکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال کی مہلت دی ہے، سوال کا مہینہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طوفیل اس امت کے لیے بہت آسانیاں، بہت نرمیاں کر دی ہے۔ رمضان میں ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتی ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ سوال کے 6 روزوں کی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رمضان المبارک کے بعد سوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ روزے رمضان کے فرض روزوں کے بعد رکھے جاتے ہیں اور اس کا ثواب بے حد عظیم ہے۔ نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد سوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ نمبر 2، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ملتا ہے، تو رمضان کے 30 روزے گنے 10 300 روزے اور سوال کے 6 روزے گنے 10 60 روزے، تو کل 360 روزے بنتے ہیں، یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، نوافل سے فرائض کی کمی پوری کرنا۔ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، جیسے کہ روزے کے دوران کسی کا دل دکھ گیا یا کوئی چھوٹی سی لغزش ہو گئی، تو سوال کے یہ 6 روزے ان کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے نفل نمازیں فرض نمازوں میں ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہے، ویسے ہی یہ نفلی روزے رمضان کے روزوں کی کمی کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، درجات کی بلندی۔ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی برکت سے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کی عبادت کو مزید قبولیت بخشتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت۔ یہ روزے رکھنے والے کے لیے اللہ کی خاص رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ان روزوں کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، روزوں کے ذریعے قرب الہی۔ جو بندے مسلسل نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال کے یہ روزے بندے کو روزہ رکھنے کی عادت میں رکھتے ہیں اور سال بھر عبادت کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال کے 6 روزے رکھنے کا طریقہ۔ ان روزوں کو سوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، مسلسل رکھنا ضروری نہیں، لیکن اگر مسلسل 6 دن رکھے جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ عید کے بعد فوراً 6 روزے رکھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ خواتین کے اگر رمضان کی قضا روزے باقی ہو تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، پھر سوال کے نفل روزے رکھے تاکہ دونوں کا ثواب حاصل ہو۔ سوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا ہمیں اس عظیم موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور سوال کے 6 روزے رکھ کر اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔